بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لفظ کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی پھر آگے کئی قسمیں، بلکہ مفرد میں کئی تقسیمیں وہ ہو چکی۔ ابھی آگے بات شروع ہو رہی ہے مرکب کی۔ اگلی فصل ہے المرکب و قسمان۔ لیکن مرکب کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک ضمنی مسئلہ، یہ مفرد کی تقسیم نہیں ہے، یہ ضمنی مسئلہ ہے۔ ضمنی مسئلہ کیوں ہے اور اس کی طرف کلام لے کر کلام کیسے پہنچی؟ آپ غور کریں نا، بات ہو رہی تھی کہ لفظ ایک معنی کئی ایک، لفظ ایک معنی متعددہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بیان ہوگا۔ تو اب ایک ہے لفظ اور ایک ہے معنی۔ کبھی لفظ ایک ہوتا ہے، معنی متعدد ہوتے ہیں، اور کبھی معنی ایک ہوتا ہے، الفاظ متعددہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مناسبت بن گئی۔ یہ مفرد کی تقسیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مفرد کی تقسیمات ہو چکی ہیں۔ تو دیکھیں، کبھی لفظ ایک معنی کثیر، معنی کثیرہ، اس کا بیان آیا۔ تو اب ضمنی طور پہ بات یہ بھی کر دی کہ کبھی ایسے ہوتا ہے معنی متعدد ہوتے ہیں اور لفظ ایک ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا نا، کبھی لفظ الفاظ متعدد ہوتے ہیں اور معنی ایک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر لفظ ایک اور معنی کثیرہ، اس کی کئی قسمیں بیان کر دی۔ مشترک ہے، حقیقت مجاز ہے، منقول ہے۔ منقول کی طرح کی تین قسمیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نقل کے ساتھ ایک ارتجال کا بھی تصور موجود ہے، مرتجل بھی ہے ان اقسام میں۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، سلم وغیرہ ان کتابوں کے اندر مرتجل کا بیان موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہے کہ معنی ایک اور الفاظ کثیرہ۔ معنی ایک، الفاظ کثیرہ۔ ذہن میں رکھیں، اسے بولتے ہیں ترادف۔ کیا بولتے ہیں؟ ترادف، مرادفہ، مفعلہ ہے نا؟ مرادفہ، تفاعل، ترادف۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ اسی کا بیان کیا اس فصل میں، کہا ان کان لفظ متعددا والمعنی واحدا یسمى مرادفا۔ لفظ کیا ہو، وہ کئی ایک ہوں، معنی ایک ہو۔ لفظ کئی ایک ہوں اور معنی ایک ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس لفظ کو مرادف بولتے ہیں دوسرے لفظ کا۔ ٹھیک ہے نا؟ ان الفاظ کے بیچ جو امر موجود ہے اسے بولتے ہیں ترادف، مرادفہ پایا جا رہا ہے۔ یہ لفظ اس کا مترادف ہے، یہ اس کا مرادف ہے، دونوں لفظ درست ہیں۔ یہ لفظ اس کا مترادف ہے، یہ اس کا مرادف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال دی جیسے اسد اور لیس، غیم اور غیث۔ اسد اور لیس شیر، اسد کے معنی شیر، لیس کے معنی شیر، غیم کے معنی بادل، غیث کے معنی بادل۔ ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں رکھیں، غیث کے معنی بارش بھی ہوتے ہیں، بادل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ترادف ہے بادل کے اعتبار سے۔ مزید بات میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، بات سمجھیں؟ خلاصہ حاصل گفتگو یہ ہے کہ کبھی لفظ ایک معنی کثیرہ، اس کا بیان ہو چکا۔ تو ضمنی طور پر اب یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی معنی ایک اور الفاظ کثیرہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترادف بولتے ہیں، مرادفہ بولتے ہیں۔ یہ لفظ فلاں لفظ کا مرادف ہے، مترادف ہے، یعنی اس کے ان کے معنی ایک ہے، الفاظ کثیرہ ہیں۔ اگر لفظ متعدد ہوں اور معنی واحد ہو، نام رکھا جاتا ہے مرادف، جیسے اسد اور لیس اور غیم اور غیث۔ دیکھیں، دو چیزیں یہاں سمجھیں۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہے مصداق کا اتحاد، اور ایک ہے مفہوم کا اتحاد۔ ایک ہے مصداق کا اتحاد، ایک ہے مفہوم کا اتحاد۔ جو مصداق کا اتحاد ہے یہ ترادف نہیں ہے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ حیدر، بھائی کا نام کیا ہے؟ شافع۔ شافع کا بھائی بھی تم ہو، حیدر بھی تم ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب کہا جائے گا نا جی شافع کا بھائی، تو یہی ہے، دو ہی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ شافع کا بھائی مصداق یہی ہے، حیدر مصداق یہی ہے۔ ایسی مصداق یہ ہے
لیکن دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے. جی جی مفہوم دونوں کا مختلف ہے. جی. حیدر اس کا اسم علمی ہے جی اور شافع کا بھائی. اب اگر ان کا کوئی ایک اور بھائی ہوتا تو اب مصداق اس کے بجائے وہ دوسرا بھی ہو سکتا تھا. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو یہاں مصداق ایک ہے، مفہوم ایک نہیں ہے. جی جی بات آپ سمجھیں؟ جی. جیسے آپ یہاں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو تو آپ یہ کہیں کہ طالب علم کو بلاؤ. جی یہاں چلیں ایک استاذ بیٹھا ہوا ہے، یہاں ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، سامنے کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں طالب علم کو بلاؤ. اب مصداق ایک ہی بندہ ہے یہاں. جی اور آپ کہتے ہیں اس کو بلاؤ. جی جی اس کو بلاؤ، اس کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہو، اب بھی مصداق وہی ہے. طالب علم کو بلاؤ، یہاں ایک ہی طالب علم بیٹھا ہوا ہے جی. تو جب بھی مصداق ایک ہی ہے. لیکن طالب علم کا مفہوم اور ہے، جی ہادہ یہ اس کا مفہوم اور ہے. جی تو جو ترادف ہے وہ مفہوم میں کیا ہے؟ وحدت ہے. وحدت ہے. مفہوم متحد ہو. جی مصداق ایک ہو تو ترادف نہیں ہے. یہ فرق ذہن میں رکھنا. بعض اوقات مصداق ایک ہو تو ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ اس کا مرادف ہے، یہ اس کا مرادف تب ہوگا جب مفہوم میں اتحاد ہوگا. جی نیز مفہوم میں من کل وجہ اتحاد ہوگا. جی بات سمجھے؟ جی. اگر مفہوم میں من وجہ اتحاد اور من وجہ تغایر ہو، جی جیسے ناطق اور فصیح، جی ناطق اور فصیح ان میں من وجہ اتحاد ہے جی لیکن یہ مرادف نہیں ہے، جی ان میں ترادف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من وجہ اتحاد ہے ان میں، نطق میں اور فصاحت میں. جی اس میں دونوں میں بولنے کے معنی موجود ہیں. جی. اس لیے بعض معنی میں یہ شریک ہے، جی بعض معنی میں ان کو شرکت ہے. جی. لیکن من کل وجہ یہ متحد نہیں ہے، لہٰذا یہ مرادف نہیں ہے. جی. بات آپ سمجھے؟ جی. دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ پہلی چیز یہ کہ ایک ہے مصداق میں اتحاد، ایک ہے مفہوم میں اتحاد. جی. تو ترادف مصداق میں اتحاد نہیں، مفہوم میں اتحاد. پھر مفہوم میں اتحاد بعض اوقات من وجہ ہوتا ہے، بعض اوقات من کل وجہ ہوتا ہے. من وجہ اگر اتحاد ہے تو وہ مرادفہ نہیں ہے، من کل وجہ اتحاد ہو تو یہ مرادفہ. بات سمجھے؟ جی. ایک چیز آ گئی. دوسرا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ غیم اور گیس. جی. گیس کے دو معنی ہیں، ایک بادل اور ایک بارش. یہاں پر جو ترادف ہے وہ بادل کے لحاظ سے، جی. کیونکہ غیم کے معنی بادل کے ہیں. جی. بعض حضرات کو یہاں پر یہ وہم ہوا کہ گیس کے معنی بارش کے ہیں، جی. تو پھر غیم اور گیس آپس میں مترادف کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی. غیم بادل ہے اور گیس بارش ہے. اچھا بعض اوقات جو ہے نا ہمارے بعض لوگ بادل اور بارش کو جو ہے نا وہ ایک ہی بنا دیتے ہیں. جی. اچھا بعض لغات میں ایسے ہوتا ہے، میری زبان ہے پٹواری، جی. ہم بادل کو بدل بولتے ہیں، بارش کو. ٹھیک ہے نہیں؟ بدل. تو یہ بدل کے معنی بارش کے بھی ہیں. جی. ٹھیک ہے نا جی؟ جی. بدل کے معنی بارش. یہ کوئی غلطی نہیں ہے، ہر ایک شخص کی اپنی لغت ہے. اس لغت میں اگر وہ معنی اس کے درست بنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اردو میں بادل اور ہے، بارش اور ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب بعض رات کو ابہام ہوا کہ غیم کے معنی بادل کے ہیں اور گیس کے معنی بارش کے ہیں، تو لہٰذا ترادف تو نہ ہوا. جی. تو یہ وام ہی ہے کیونکہ گیس کے معنی بادل کے بھی ہے. جی. تو ترادف جو ہے غیم اور گیس میں بادل کے معنی کے لحاظ سے. جی. بات آپ سمجھے؟ جی. اگر لفظ متعدد ہو، اگر لفظ متعدد ہو، معنی واحد ہو، معنی واحد ہو، نام رکھا جاتا ہے نام اس کا رکھا جاتا ہے، مرادف مرادف ہے، جیسے اسد اور جیسے لیس، اسد اور لیس، غیم اور گیس. غیم اور گیس. ٹھیک ہو گیا؟ جی. جی بڑھیا. المرکب قسمان احدهما المرکب التام وهو ما يصح السكوت عليه كزيد قائم وثاني ما المرکب الناقص وهو ما ليس كذلك. لفظ کی دو قسمیں، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہوگی یا مقصود نہ ہوگی. لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو تو مفرد. لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے تقسیم ہو چکی تھی. جی. یہاں تک جتنی اقسام کا بیان ہوا، جتنی تقسیمات کا بیان ہوا، وہ مرکب کی تقسیم، وہ مفرد کی تقسیمات. جی. اب بات کر رہے ہیں مرکب کی. ٹھیک ہے. جی. مرکب کیا ہے؟ مرکب کی تعریف تو پہلے گزر چکی. جی. مرکب وہ لفظ ہے کہ جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو. مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو. ٹھیک ہے. جی. مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام، ایک مرکب ناقص. ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص. بات سمجھے جی؟ مرکب تام کی کئی طریقوں سے تعریف کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے. جی. انہوں نے کہا ما یصح السکوت علیہ، جی. جس پر سکوت درست ہو، یہ مرکب تام. جی.
تو مطلب کیا ہوا؟ جس پر سکوت درست نہ ہو یہ مرکب ناقص. جی بات سمجھے؟ جی. مرکب تام کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے، غور کریں، مرکب تام وہ مرکب ہے جس کے اندر ہر دو کلمات جی مستقل معنی پر دلالت کریں. جی عام ازی زمانے سے ملے ہوئے ہوں یا زمانے سے نہ ملے ہوئے ہوں، جی مستقل معنی پر دلالت کریں اور ان کے بیچ اسناد موجود ہے. اسناد موجود اگر مستقل معنی پر دلالت کریں ہے. جی تو حرف اور اسم سے، حرف اور فعل سے جو مرکبات ہیں وہ نکل گئے. جی فدار، جی فدار، ان میں سے ایک ہے فی، ایک ہے ادار. ادار مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، فی مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا. یہ نکل گیا. جی پھر کیا کہا کہ ان کے بیچ اسناد بھی ہو. جی اب غلام و زید نکل گیا، جی. کیونکہ غلام کی دلالت بھی مستقل معنی پر ہے، زید کی دلالت بھی مستقل معنی پر ہے، لیکن ان کے بیچ اسناد نہیں ہے. جی سمجھی بات کو؟ تو یہ تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن اب پھر اسناد کی بھی تعریف کرنا پڑتی ہے کہ اسناد کیا ہے. تو اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کون سی تعریف کی؟ ما یصح السکوت علیہ، جس پر خاموشی درست ہو، جی. اور ما لم یصح السکوت علیہ، جس پر خاموشی درست نہ ہو، مرکب ناقص. بات سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے. لفظ کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب. مفرد کی تقسیمات، اقسام کا بیان ہوا. مرکب کی تعریف بیان ہو چکی، یہاں سے مرکب کی تقسیم کرتے ہیں. مرکب کی دو بڑی قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام کی تقسیم کی تعریف مختلف انداز میں کی جاتی ہے. جی. ایک تعریف یہ کہ ما یصح السکوت علیہ، جس پر خاموشی درست ہو، وہ مرکب تام. جی. اور اب کیا ہوگا؟ ما لم یصح السکوت علیہ، جس پر خاموشی درست نہ ہو، وہ مرکب ناقص. مرکب تام کی ایک تعریف یہ بھی ہے جی. کہ مرکب تام وہ مرکب ہے جس کے ہر دو جز مستقل معنی پر دلالت کرے، چاہے زمانے سے ملے ہوئے ہوں یا ملے ہوئے نہ ہوں. سمجھے بات؟ جس کے ہر دو جز مستقل معنی پر دلالت کرے اور ان کے بیچ اسناد بھی پائی جائے. اب جو مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتے جیسے فدار، اب یہ بھی مرکب تام نہیں ہے. اور مستقل معنی پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ان کے بیچ اسناد نہ ہو، غلام و زید، یہ بھی مرکب تام نہیں ہے. مرکب تام ہونے کے لیے ایک چیز یہ ضروری ہے کہ ہر دو کی دلالت استقلالیہ ہو، مستقل ہو دلالت. پھر اس کے بعد ان کے بیچ اسناد بھی ہو. اگر دلالت استقلالیہ نہیں ہے دونوں کی تو مرکب ناقص. دلالت استقلالیہ ہے لیکن بیچ میں اسناد نہیں ہے، مرکب ناقص. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو اب اس میں پھر اسناد، یہ جو تعریف ہے نا، اس میں اسناد کی بھی تعریف کرنا پڑتی ہے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کون سی تعریف کی کہ جس میں زیادہ طوالت کی حاجت نہیں. کہا ما صح السکوت علیہ، ما یصح السکوت علیہ فهو مرکب تام، وما لم یصح السکوت علیہ فهو مرکب ناقص. بات سمجھے؟ مرکب دو قسم ہے، ان میں سے ایک مرکب تام ہے، اور وہ ہے کہ درست ہو، اس پر خاموش ہو. توجہ ہے؟ یہ جو آگے کہا نا، کا زید قائم، کا زید قائم، یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے نا، یہ ہے نا کاف کا مجرور، لہذا اعراب جو ہے وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کا زید قائم نہیں ہوگا نا، کیونکہ زید تو مبتدا ہے. تو یہ پورے کا پورا مثال ہے، تو کاف اس پورے جملے پر داخل ہے. جملہ محل جر میں ہے، لفظوں میں اعراب ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ غور کریں، یہ مثال تو ہے ہی، مثال مصلح کی وضاحت کے لیے مثال تو ہے ہی، اور اس کو آپ ایک سوال کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. سوال کیا؟ آپ نے کہا ما یصح السکوت علیہ، مرکب تام وہ ہے جس پر خاموشی درست ہو. جب آپ نے کہا نا ضرب زید، زید نے مارا، خاموشی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ چلے نا کس کو مارا. جب آپ کہیں گے ضرب زید عمرا، تو اب سامنے جو سن رہا ہے اس کا باپ سن رہا ہے، وہ کہے گا کب مارا، کتنا مارا، یہ ساری کی ساری باتیں. خاموشی تو درست نہیں ہے. یہ سوال تو اس کا جواب دیتی ہوں کا زید قائم، یعنی خاموشی درست ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے زید قائم پہ خاموشی درست ہے، اس طرح کی. اب زید قائم کہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں پوچھے گا وہ کب کھڑا ہوا، کہاں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے. یہ سوالات ہیں، لیکن خاموشی درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسند اور مسند الیہ متحقق ہے. خاموشی درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مسند اور مسند الیہ متحقق ہے. اس قسم کی صحت سکوت.
بات سمجھے جی۔ اس قسم کی صحت سکوت کیا ہے یہ ہو تو مرکب تام، اور اگر اس قسم کی صحت سکوت نہیں ہے تو پھر مرکب ناقص ہے۔ بات آپ سمجھے جی۔ یہ سوال کا جواب بھی بنا سکتے ہیں جی۔ اور بعد مثال بھی بنا سکتے جی۔ ہیں، جیسے زید القائم زید القائم، اور ان میں سے دوسرا اور ان میں سے دوسرا ناقص ہے، مرکب اور ناقص وہ ہے اور جو وہ ہے ایسے نہ ہو جو ایسے جیسے نہ ہو۔ یعنی ما یصح سکوت علیہ نہ ہو، جی۔ ما لم یصح سکوت جی۔ علیہ۔ آج کے لیے کافی۔